السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نمرہ احمد کا خوبصورت ناول مصحف کی مختصر کہانی پارٹ 1۔ محمل ابراہیم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ کانچ سی سنہری آنکھیں، دراز قد، دودھیا رنگت اور براؤن سلکی بالوں کی گردن پہ جھولتی پونی ٹیل۔ ساری کزنز میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے سب اس سے جیلس ہوتی۔ محمل ان کی جیلسی پر ہنس پڑتی۔ محمل کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا تایا نے بزنس پر قبضہ کیا اور ان کے بنگلے آغا ہاؤس میں شفٹ ہو گئے۔ بات پہ بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا۔ یوں محمل اور اس کی امی مسرت بیگم کو کچن کے ساتھ ملحقہ سٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ یوں محمل کی زندگی اب ان کے رحم و کرم پر تھی۔ پوش میں 3 گاڑیاں ہونے کے باوجود اسے بسوں میں دھکے کھانے پڑتے۔ کالج سے واپسی پر وہ ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ یوں گھر آتے آتے 3 بج جاتے۔ محمل کے لیے کھانا نہ بچتا تھا اور فریج کو تائی اس کے آنے سے پہلے لاک لگا دیا کرتی۔ وہ خوب کڑتی اور تائی چچی کو جواب بھی دیا کرتی۔ مسرت بیگم صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کا سارا دن کچن میں گزر جایا کرتا۔ محمل سوچا کرتی کہ کاش کوئی ایسا رستہ ہو جس سے وہ اپنے تمام حق وصول کر سکے، مگر بظاہر یہ سب ناممکن لگتا کہ 20 سالہ کمزور لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ مگر پھر محمل کو ایک رستہ نظر آیا۔ ہوا یوں کہ اس شام وہ لان میں سب کو چائے سرو کر رہی تھی، جہاں اس کے تایا تائی سمیت سب کزنز موجود تھے، جن میں فواد سب سے نمایاں تھا۔ چائے دیتے وقت محمل کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئی تو وہ چونک سا گیا اور محمل کو دیکھنے لگا۔ بظاہر لاپرواہ بنی محمل فواد کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ گھر کا سب سے ہینڈسم اور تائی کا لاڈلا بیٹا تھا۔ سب لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی سوائے محمل کے، جو کسی کو لفٹ نہ کرواتی تھی۔ مگر فواد کا اسے یوں دیکھنا اسے لطف دے گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ فواد کے ذریعے وہ اپنا گھر، بزنس سب حاصل کر سکتی ہے جس پر وہ لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ البتہ اس نے فواد پر کچھ ظاہر نہ کیا، وہ اسے بھائی ہی کہا کرتی تھی۔ شام کے لیے تائی نے چاکلیٹ سوفلے خاص فواد کے لیے بنانے کا حکم دیا تو اس نے ماں کو مطمئن کر دیا کہ بنا دیا ہے میٹھا۔ مگر کھانے کے بعد جب میٹھے کو طلب کیا گیا تو اس نے نہایت اطمینان سے کہہ دیا کہ چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا، کیونکہ اتنی ساری ڈشز کے بعد سوفلے اماں کے بس میں نہ تھا اور میرے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ جس پر فواد کہتا ہے کہ کچن کی ذمہ داری چچی اور محمل ہی کی تو نہیں، ان نوابزادیوں کو بھی کہا کریں کہ ہیلپ کیا کریں۔ کرتی تو ہیں، تائی نے کھسیانی سی ہو کر کہا۔ بعد میں انہوں نے مسرت بیگم اور محمل کو خوب ڈانٹا، مگر فواد کے الفاظ کا اثر اب زائل نہیں ہو سکتا تھا۔ فواد کی گھر میں مضبوط حیثیت تھی۔ اگلے دن محمل جب شام کی چائے دینے فواد کے کمرے میں گئی تو وہ اسے آفس جوائن کرنے کا کہتا ہے، جس پر محمل کھل اٹھی۔ فواد نے کہا یہ سب بزنس آگے جا کر بھی تو تمہیں سنبھالنا ہے، تو پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ محمل کو یقین نہ آیا کہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا۔ صبح کالج کے بس سٹاپ پر اسے پھر سے وہی سیاہ فام لڑکی اپنی موٹی سی سیاہ جلد والی کتاب سمیت نظر آئی۔ وہ ہر روز یہیں موجود ہوتی تھی۔ محمل بس میں سوار ہونے تک اسے دیکھتی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پوچھا، یہ تمہاری کتاب ہے؟ جس پر مسکرا کر اس نے جواب دیا، ہاں یہ میری کتاب ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی، اس میں میری کہانی ہے، یہ مجھے میرا مستقبل بھی بتاتی ہے۔ محمل حیران ہو کر اس کی باتیں سننے کے بعد اسے عملیات والی کتاب سمجھ کر اس لڑکی سے خوف کھاتی بس میں سوار ہو گئی۔ شام کے کھانے پر فواد نے محمل کے آفس جانے کی بات بڑوں سے کی تو سب نے سختی سے انکار کر دیا، تو فواد نے ہتھیار ڈالتے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کی مرضی۔ محمل کچن میں آ کر خوب روئی کہ یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب اب ضرور لے گی، عملیات سے ہی صحیح مگر وہ اپنا حق وصول کر لے گی۔ مگر اگلے کئی دن تک محمل کو وہ سیاہ فام نظر نہ آئی۔ محمل ان دنوں سخت اضطراب کا شکار رہی۔ 3 دن بعد سٹاپ پر اسے بلاخر وہ لڑکی نظر آئی تو محمل نے اسے سخت سنائی اور کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ بعد ازاں پچھتاوے کے بعد اس سے معذرت کی اور کتاب لے لی۔ رات ٹیرس پر وہ اس کتاب کو پڑھنے گئی تو معلوم ہوا وہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ محمل کو شدید غصہ آیا کہ اس عورت نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا کہانیاں گڑھ لی ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب تو نہ تھی جیسا اس سیاہ فام نے بتایا۔
اگلے ہی دن محمل نے اسے کتاب واپس کرتے سخت لہجے میں اپنے عقائد درست کرنے کا کہا کہ تم جو سوچتی ہو یہ کتاب ویسی نہیں ہے، اس میں نماز روزہ کے احکام ہیں نہ کہ عملیات۔ استغفر اللہ۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی مگر اس کی آنکھیں اداس تھی۔ تبھی ایک گاڑی سٹاپ پر رکی اور فواد نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیگ اٹھائے فواد کی گاڑی کی طرف چل پڑی مگر اسے محسوس ہوا کہ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں نمی تھی، نہ جانے کیوں۔ سر جھٹک کر فواد کی طرف متوجہ ہوئی اور حیرانی سے پوچھا کہ تایا وغیرہ نے تو آفس کے لیے منع کر دیا تھا، جس پر فواد نے کہا ارے وہ تو میں نے رسماً پوچھا تھا۔ اس دن فواد نے اسے کافی ساری شاپنگ کروائی اور فواد کے کہنے پر محمل نے مسرت بیگم اور سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اسے اب 2-3 ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ فواد آفس میں اسے آبزرو کرنے کا کہتا اور بہت چھوٹے چھوٹے کام جیسے سائن کروانا وغیرہ دیتا۔ کبھی کبھی محمل کو لگتا کہ وہ کچھ سیکھ نہیں رہی مگر یہ سوچ لیتی کہ ابھی تو بہت وقت لگے گا۔ یوں ہی ایک دن فواد نے اسے کہا کہ کل تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ سوچ خوش ہوتی رہی کہ فواد کو کیا خاص بات کرنی ہے۔ اگلے دن فواد نے اسے ڈنر کے لیے پارلر سے تیار کروایا۔ خوبصورت ساڑی اور جھلملاتے زیور میں محمل خود کو دیکھ حیران تھی کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ فواد نے اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ بھی لینی تھی مگر پسند نہ آنے کی وجہ سے بعد میں لینے کا کہہ کر وہ ڈنر کے لیے چل پڑے۔ مگر راستے میں فواد کو کال آئی کہ جو فائل اپروو ہونے کے لیے دی تھی اس پر سائن صرف آنر ہی کروا سکتا ہے، کوئی ملازم نہیں۔ ڈنر کا پلان کینسل ہوتا دیکھ محمل فواد سے فائل اپروو کے لیے خود جانے کا کہتی ہے، جسے فواد اسے اسی ساڑی میں یہ کہہ کر بھیج دیتا ہے کہ یہ بزنس لیڈیز یوں ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ مگر جب وہ فائل اپروو کروانے ASP ہمایوں داؤد کے بنگلے پر پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلا کہ فواد نے اسے ایک رات کے لیے بیچ دیا تھا۔ ہمایوں کے فون ملانے پر روتے ہوئے فواد سے کہتی ہے فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، جس پر فواد نے ڈپٹتے ہوئے کہا وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ محمل پر ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ آغا فواد کریم لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس نے محمل کے نام کی ڈیل 3 کروڑ کے نفع کے بدلے ہمایوں سے کی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہمایوں کو کہتی ہے کہ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ مگر ہمایوں کو کسی بات کا یقین نہیں آتا کہ وہ محمل کو کمرے میں بند کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور ساتھ ہی محمل چکرا کر گری۔ ہوش میں آنے کے بعد خود کو ماسٹر بیڈ روم میں پایا جہاں ہمایوں سامنے بیٹھا تھا۔ وہ پھر سے ہمایوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، وہ یہاں دھوکے سے بھیجی گئی ہے، اسے تو فنکشن میں جانا تھا۔ ہمایوں محمل کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے روم میں بند چھوڑ جاتا ہے۔ محمل باتھ روم میں بنے روشن دان سے نکل کر بنگلے سے 2 فٹ دور دیوار پھلانگ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے جو غالباً مسجد تھی، جہاں اس کی ملاقات فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے کو وہ جھوٹ بتاتی ہے کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں اس لیے اوپر آ گئی مگر نیچے کا راستہ نہیں معلوم۔ فرشتے سے معلوم ہوا کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں قرآنی تعلیم دی جاتی ہے۔ فرشتے کے ساتھ تہجد ادا کرنے کے بعد اسے فرشتے کے منہ سے سن کر شوق لگتا ہے کہ فرشتے سب جانتی تھی کہ محمل نے جھوٹ بولا ہے اور ہمایوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ فرشتے سے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ ہمایوں فرشتے کا خالہ زاد کزن ہے۔ تمہیں گھر جانا ہے نا، آؤ میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ تھوڑا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں، فرشتے نے کہا۔ دستک پر محمل فرشتے کے ساتھ دروازے تک آئی۔ فرشتے نے دروازہ کھولا اور ہمایوں کو ڈانٹا کہ تمہیں مسئلہ محمل کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ برا رویہ کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اسے باتھ روم میں کیوں بند کیا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، کدھر ہے وہ؟ ہمایوں بگڑ کر بولا، جس پر محمل فرشتے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس سے کہو میرے ساتھ چلے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ ہمایوں نے فرشتے سے کہا تو فرشتے نے محمل کو سمجھا کر ہمایوں کے ساتھ بھیج دیا۔ خود گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں بہت فرق تھا کیونکہ پچھلی شام سے نکلی محمل اب صبح گھر جا رہی تھی۔ محمل جب گھر داخل ہوئی تو آغا جان نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ ورنہ خون کر دوں گا تمہارا، بے شرم لڑکی۔ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ جواباً وہ اتنی بے خوفی سے غرائی کہ سب حیران رہ گئے۔ محمل نے گیٹ کھولا تو 2 پولیس موبائلز اندر داخل ہو گئیں اور آنن فانن فواد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ہی اس کی ضمانت قبل
گرفتاری منسوخ کے پیپر لیے ہمایوں نے سب کو بتایا کہ فواد نے محمل کو فائل نکلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ تاہم وہ پولیس کا پلان تھا، اس لیے محمل حفاظت سے مسجد میں میری بہن کے ساتھ رہی ہے۔ ہمایوں کے موبائل میں فواد کی کہی تمام باتیں ریکارڈ سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہمایوں فواد کو ساتھ لیے لے جانے لگا تو آغا جان نے کہا، یہ لڑکی رات باہر گزار کر آئی ہے، اسے بھی لے جاؤ، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، محمل سلطانی گواہ ہے، میں ساتھ لے چلتا ہوں اسے، تاکہ گواہی سے ساری عمر جیل میں فواد سڑتا رہے۔ میں نے سوچا تھا گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے، مگر جیسے آپ کو اچھا لگے۔ چلو محمل۔ ہمایوں کی بات پر چچا نے بوکھلا کر کہا، نہیں یہ ہماری بچی ہے، پولیس حفاظت میں رہی ہے اور ہمیں یقین ہے یہ عزت سے گھر آئی ہے، آپ فکر نہ کریں، آغا جان بس غصے میں ہیں۔ مسرت بیگم محمل سے ناراض ہو گئی تھیں۔ کئی دن بعد اسے فرشتے کے عبایا اور ہمایوں کے کپڑوں کا خیال آیا جو اس نے ساڑی سے چھٹکارے کے بعد پہنے تھے۔ انہیں شاپر میں ڈال کر وہ فرشتے کو دینے گئی۔ فرشتے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی اور پھر وہیں کے ہاسٹل میں اس کی رہائش تھی۔ محمل انسٹیٹیوٹ میں ان کا عبایا واپس کر کے ارادہ نہ ہونے کے باوجود داخلہ فارم فل کر کے جمع کروا آئی۔ محمل نے باقاعدگی سے انسٹیٹیوٹ جانا شروع کر دیا۔ جو بھی الجھن پریشانی اسے درپیش ہوتی، قرآن کی آیتوں سے اسے جواب اور حل مل جاتا۔ یوں ہی ایک دن انسٹیٹیوٹ میں گھر سے اس کا بلاوا آیا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ گھر پہنچی تو معلوم ہوا مسرت بیگم اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر قرآن کی طالبہ تھی اور قرآن صبر کا درس دیتا ہے۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ مسرت بیگم کے دسویں کے بعد اسے ماں کی کچھ چیزوں، زیورات اور رقم دے کر آغا جان نے بتایا کہ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ وسیم سے تمہارا رشتہ کر دیا جائے۔ محمل حیرانی اور شوق کے عالم میں سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں ایسے کیسے کہہ سکتی ہے۔ وسیم آوارہ اور نشئی تھا، کوئی جسے لڑکی دینے کو راضی نہ تھا۔ ایسے میں محمل مسرت بیگم کی آخری خواہش سمجھ کر رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ محمل نے انسٹیٹیوٹ سے چھٹیاں لے رکھی تھی اور مصحف، قرآن کو عربک میں مصحف کہتے ہیں، کو بھی وقت نہ دیتی، جس پر گھر کے کاموں کے علاوہ گہری خاموشی اس کے وجود کا حصہ تھی۔ ہمایوں بھی تعزیت کے لیے آیا اور محمل کا رشتہ طے ہونے کا سن کر شوق تھا، تاہم زیادہ بات نہ کی اور چلا گیا۔ عین نکاح والے دن فرشتے اس کے گھر آتی ہے، کیونکہ محمل جان چکی تھی فرشتے ابراہیم اس کی بہن ہے، اس کے والد کی پہلی بیوی کی بیٹی۔